الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا
نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نجل بطحا زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب مخلوقات میں سے افضل اور اشرف انسان کو بنایا۔ اس کی ایک تو دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے سب انسانوں میں سے آئے، کوئی نبی رسول بھی جنات میں سے یا کسی اور مخلوق میں سے نہیں آئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں سب سے افضل ترین جو طبقہ ہے وہ انسانوں کا ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی اور طبقہ افضل ہوتا تو میرے مالک کسی نبی کو، کسی رسول کو کسی اور مخلوق میں بھی ضرور پیدا کرتے اور دنیا میں بھیجتے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، ان ستاروں اور سیاروں کو دیکھ لیں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں یہ سب خدمت انسانیت کے لیے۔ تو اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کا تقدس، انسان کا احترام اور انسان کی عزت اور آبرو اللہ کے نزدیک کتنی ہے کہ خالق نے ساری مخلوقات کو اس کے تابع کر دیا اور اس کی خدمت کے لیے لگا۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے جتنے بھی حرام چیزیں اور ممنوع چیزیں ہیں ان کے حرام اور ممنوع ہونے کی وجہ بھی انسانیت کی تذلیل تھی اور مقصود انسانیت کا احترام تھا۔ یہ حسد کیوں حرام ہے، یہ چغلی حرام ہے، غیبت حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے۔ الغرض آپ جتنی بھی حرمت والی چیزوں کو شمار کریں اور تھوڑا سا غور کریں تو ان کی حرمت کی وجہ یہ تھی کہ اس میں انسانیت کی تذلیل ہے، انسانیت کی قدر کم ہوتی ہے، انسانیت کے احترام میں فرق آتا تھا۔ اللہ نے اس چیز کو ہی حرام اور ناجائز قرار دیا۔ غیبت اور چغلی میں کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے تو اس سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا عزت نفس مجروح ہوتا ہے، اس سے دلوں میں قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ نے اس غیبت کو حرام قرار دے دیا، اس چغلی کو حرام قرار دیا۔ اور صرف حرام نہیں بلکہ کیا فرمایا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے مردے بھائی کی لاش پڑی ہو اور اس سے گوشت کاٹ کاٹ کے کھا لو؟ اگر یہ پسند نہیں کرتے تو کسی کی غیبت بھی پسند نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک غیبت کرنا بھی مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے مترادف ہے۔ محترم بھائیو، شراب کی حرمت کی وجہ بھی یہ ہے کہ شراب جب کوئی پیتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ عجیب و غریب حرکتیں اور کیفیتیں کرتا ہے، اپنی ماں کو گالیاں دے رہا، اپنے باپ کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو اس چیز کی قدر کا علم ہی نہیں، اس لیے حرام کر دیا کہ جس میں انسانیت کی تذلیل ہے اس چیز کو ہی حرام کر دو، انسان اس کے قریب نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ انسانیت کا احترام کتنا سکھلاتا ہے۔ فرشتوں کو سب کو جمع کیا اور کہا، فرشتوں دیکھو میں انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا، یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیحات کے لیے، اور ہم ایسی مخلوق ہیں جو نافرمانی نہیں کرتے، ہم کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم عبادت کے لیے ہو اپنی جگہ پر، مگر انی جاعلک للناس اماما، اور دنیا کی امامت و قیادت و سعادت کے لیے میں نے انسانیت کو چنا ہے
اور اپنی نیابت اور اپنے خلیفہ کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنی دنیا میں خلیفہ اور نائب کے لیے بھی میں نے انسانیت کا انتخاب کیا۔ اللہ کا نائب ہونا یہ تھوڑی شرف کی بات ہے۔ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ انسانوں سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر انسانوں سے افضل کوئی مخلوق ہوتی تو اللہ دنیا میں اس کو اپنا نائب بناتے، انسان کو نہ۔ سارے نبیوں اور رسولوں کو انسانوں میں پیدا کرنا یہ انسانیت کی افضلیت ہے، اور ساری نعمتوں کو انسان کی خدمت میں لگا دینا، تابع کر دینا، یہ انسانیت کی فضیلت ہے، اس میں انسانیت کا احترام ہے۔ خالق کائنات کتنا احترام کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احترام کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس مذہب کی کتاب کے اندر خالق کائنات نے انسانیت کا احترام ان کو نہ سکھلایا ہو۔ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق نہیں فرمایا ان مثل عیسیٰ کی مثال تو ایسے ہے کمثل آدم کی طرح ہے، میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے اندر روح پھونکی ہے، یہ آدم علیہ السلام کی نسل سے چلنے والا عیسیٰ، تم اس کا احترام کرو، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اس لیے اس کا تقدس بحال رکھو، کیونکہ یہ خالق کائنات کا نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک انسان۔ ہر مذہب انسانیت کا احترام سکھلاتا ہے، اور مذہب اسلام پر تو انتہا ہے اس انسانیت کے احترام سکھلانے کی۔ مذہب اسلام غلاموں کا احترام، عورتوں کا احترام، بچوں کا احترام، حتیٰ کہ تم نے جنگ میں اور جہاد میں کافروں سے لڑنا ہے، اگرچہ وہ کافر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، مگر ہے تو انسان، ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کا مسئلہ نہیں کرنا، ان کے بچوں کو نہیں کاٹنا، ان کی خواتین کو نہیں مارنا، جو اپنے گھر میں بیٹھے ہو وہاں پر جا کے ان کو نہیں مارنا، ان کے عبادت خانوں میں جا کے ان کو نہیں مارنا۔ یہ سارا احترام اللہ ذوالجلال کیوں سکھلاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں انسانیت کا بہت زیادہ احترام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا احترام سکھلاتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب تشریف فرما ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا کہ دو عورتوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، بنو حذیل قبیلے کی عورتیں تھیں، ایک عورت نے پتھر اٹھا کے مارا دوسری عورت کے، جس عورت کے پتھر مارا وہ عورت حاملہ تھی، اس عورت کے پتھر اتنی زور سے لگا کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا، اور جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں جنین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، آپ نے فرمایا اس نے پتھر مارا ہے، اگرچہ مقصد تو اس کا اس کو تکلیف دینا تھا، قتل کرنا نہیں تھا، کیونکہ دیکھو کسی کو تھوڑا سا پتھر مارنے سے بندہ قتل تو نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی موت آئی تھی تو وہ تو واقع ہو گئی۔ فائر مارنے سے بندہ قتل ہوتا ہے، گردن اڑانے سے بندہ قتل ہوتا ہے، زہر دینے سے، یہ ساری کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ اب جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تو اس آدمی کو جو فرعونی تھا، تو تھپڑ مارنے سے ہی وہ بندہ مر گیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھپڑ مار کے اس کا قتل نہیں تھا، بلکہ صرف ان کی لڑائی کا خاتمہ تھا، لڑائی ختم ہو جائے، مگر وہ بندہ مر گیا۔ یہ عورت بھی قتل ہوگی، فرمایا قتل کی دیت دینی پڑے گی ان کو، اور جو بچہ قتل ہوا ہے جنین، اس کی بھی ان کو دیت دینا پڑے گی۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت کا ذکر جو کیا، وہ فرمایا کہ اس کو غیت اس کی غرہ دینی پڑے گی۔ کسی نے کہا غرہ سے مراد لونڈی ہے، کسی محدث نے کہا اس سے مراد غلام ہے، کسی نے کہا نہیں اس سے مراد 500 رقم تھی، کسی نے کہا اس سے مراد 100 رقم تھی۔ بہرحال آپ نے جہاں پر عورت کی دیت کا ذکر کیا وہاں پر نوزائیدہ وہ جنین چھوٹا سا بچہ جو ابھی
پیدا نہیں ہوا تھا اس کی دیت کو بھی ساتھ بیان کر کے انسانیت کا احترام سکھایا کہ انسان ابھی دنیا پہ آتا نہیں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیت دلوا. اور اسی لیے جو بچہ پیٹ میں فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کو کفن بھی پہنایا جاتا ہے اور قبر میں کھود کے اس کو رکھا بھی جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 4 ماہ کا بچہ جب ہو جائے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس کے معاملات لکھ دیے جاتے. اب وہ زندگی میں آ گیا، جب فوت ہوا تو اس سے روح نکلی نا، تو جس چیز سے روح نکلے اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کو باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کے انداز پر کفن و دفن کا بھی انتظام کیا جائے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر وضاحتیں کی اور محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. جنین بچے کی وفات پر اس کے کفن و دفن کا معاملہ کیسا ہے، اسلام کس قدر احترام کرتا ہے انسانیت کا. ابھی تو دنیا پہ نہیں آیا تو اسلام نے تیرا احترام شروع کر دیا. بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھو، اس کی اچھی تربیت کرو، معاملات اچھے کرو. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کائنات والو سن لو، جو انسانوں کا احترام نہیں کرتا، بڑا چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت و نرمی سے پیش نہیں آتا، جو چھوٹا اپنے بڑے کی توقیر اور عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، فلیس منا. کائنات والو اس بندے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اس بندے کے ساتھ میرا کوئی رشتہ اور ناتا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی تنبیہ سکھلائی، کس قدر میرے محبوب پیغمبر نے سختی والے جملے کہے. جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کو احترام نہیں کرتا، بڑوں کو عزت نہیں دیتا، بڑوں کا قدر نہیں کرتا، دنیا والوں اس بندے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی میرا اس کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں. غور کرنا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ من فی السماء. دنیا والوں اگر تم چاہتے ہو اللہ پاک کی شفقتیں مل جائیں، مہربانیاں مل جائیں، رحمتیں مل جائیں. اللہ پاک نے ایک اصول بیان کیا، جو بندہ چاہتا ہے میرے پر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہو جائیں. میرے محبوب نے فرمایا تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، جو اللہ کے بندوں پر رحم کرے میرا اللہ اس بندے پر رحم کرتا ہے. یہ انسانیت کا احترام سکھلا رہے. کہیں میرے محبوب نے فرمایا دنیا والوں جو بندہ کسی مسلمان کے کام آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، من یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا والوں جو بندہ کسی بندے کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ فرماتے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. جو کسی مسلمان کی خدمت میں لگے گا، کسی مسلمان کے تعاون میں لگے گا، جب تک بندہ کسی مسلمان بندے کی خدمت میں لگا رہتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. کوئی انسان جب تک انسان کی خدمت کرتا ہے، مدد اور تعاون کرتا ہے، اللہ فرماتے یہ دنیا کے بندوں کی مدد کرتا، میں اللہ آسمان پر بیٹھ کے اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہوں. جس کی اللہ مدد کرے اس کو دنیا میں کوئی گھاٹا مل سکتا؟ اگر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور مدد چاہتے ہو تو اس کا نسخہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم انسانوں کے لیے نرمی پیدا کرو، شفقت کرو، حسن سلوک کرو، آسمان والا رب تمہارے ساتھ نرمیاں، حسن سلوک، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. حتیٰ کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، میرے اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کرو، ہے تو دونوں انسان نا، ان میں فرق نہ کرو.
یہ بیٹا ہے تو اس کے پیدا ہونے پر بڑی مٹھائیاں، مبارکیں، خوشیاں. بیٹی پیدا ہوئی تو چودھری صاحب گھر سے ہی نکل گئے، کوئی مبارک نہ دینے آ جائے، اور نہیں مٹھائی تقسیم نہیں کر. یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ پوچھ اس کو جس بیچارے کے گھر ساری زندگی رونے کے باوجود اللہ نے اس کو بیٹی بھی نہیں دی. اور جو بیٹی کے دل میں محبت والدین کی ہوتی ہے، واللہ وہ کسی اور رشتے کے دل میں محبت نہیں ہوتی. بیٹے بھلے کتنے اچھے کیوں نہ ہوں، مگر ماں باپ کی شفقت جو اللہ نے بیٹی کے دل میں رکھی ہوئی ہے، اس کی مثالیں نہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ انثی فلم یلدھا ولم یہنھا ولم یبصر ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ. کائنات والوں، جس کو اللہ پاک نے بیٹیاں بھی دی، بیٹے بھی دیے، اس بندے نے بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کیا. جس طرح بیٹے کے لیے اچھی چیزیں بیٹیوں کے لیے بھی اچھی چیزیں، جس طرح بیٹے کے لیے خوشیاں بیٹیوں کے لیے بھی خوشیاں، جس طرح بیٹوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں لا کر دیتا، بیٹیوں کو بھی دیا کرتا. میرے محبوب نے فرمایا، اس نے ان کے درمیان میں اگر فرق نہ کیا، بچوں کو جس طرح پڑھایا اپنی بچیوں کو بھی اسی طرح پڑھایا، جس طرح بچوں پر خرچ کیا بچیوں پر بھی خرچ کیا. ادخلہ اللہ الجنہ. کائنات والوں، میں نبی بتاتا ہوں، اپنی اولاد کے درمیان انسانیت کا احترام کرنے والا بندہ کل قیامت والے دن ضرور جنت میں جائے گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بیٹیوں کا احترام کرے گا، عزت کرے گا، اچھی تعلیم و تربیت کرے گا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھے گا. انا 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 وکافل الیتیم کہاتین. دنیا والوں، جس طرح یہ ہاتھ کی دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، یہ بندہ غریبوں یتیموں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھنے والا، ان کی بیٹیوں کا احساس اور خیال کرنے والا، کل قیامت والے دن میں پیغمبر کے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی. اس قدر احترام سکھلاتا ہے اسلام انسانیت کا. وہ انسان مرد ہو یا انسان عورت ہو، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ باپ کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو، اسلام ان کے احترام پر، ان کے حقوق پر، ان کا خیال رکھنے پر بڑا زور دیتا. اللہ ہم سب کو، خواتین ہوں یا مرد ہوں، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو مانگنے والی ایک عورت آ گئی. اس نے اللہ کے نام پر مجھ سے سوال کیا. میرے گھر میں اور تو کچھ نہیں تھا، 2 کھجوریں تھی. میں نے 2 کھجوریں اٹھا کر کے اس کو دے دی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، یہ انسان ہے، چلے میرے گھر میں جو میسر ہے ان کی خدمت کے لیے میں وہی دے دیتی. میں نے 2 کھجوریں دی. اس کے ساتھ ننھی منی 2 بچیاں تھی. اس عورت نے ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا، اور ایک کھجور خود کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو بچیوں نے کیا کیا، جلدی سے اپنے ٹکڑے کھجوروں والے کھا کے تو ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. جب ماں نے دیکھا کہ ان کی نظریں میری طرف ہیں تو اپنے منہ کی طرف لے جانے والی کھجور کو واپس لے کے آئی اور 2 ٹکڑے کر کے پھر دونوں اپنی بچیوں کو دی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ یہ معاملہ میں دیکھ رہی اور بڑی حیران تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اولاد نہیں تھی. جن کے پاس اولاد نہ ہو ان کو والدین اور بچوں کی ایسی محبت دل پر بڑی چوٹیں لگتی ہیں اور خیال آتا ہے میرے بچے ہوتے، میرے دل میں بھی ان کی کتنی محبت ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتی میں یہ نقشہ دیکھ رہی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے سارا نقشہ بیان کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اگر میں پاس موجود ہوتا میں اس عورت کو جنت کی بشارت دے دیتا. جو اپنی بچیوں کا اتنا احساس کرنے والی ہے وہ ضرور جنت میں جائے گی. اور میرے محترم بھائیو، اسلام
کس قدر احترام سکھلاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو اللہ پاک نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں سب انسانوں کے لیے پیدا کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض. کائنات والوں آسمان کی نعمتیں دیکھ لو، زمینوں کی نعمتیں دیکھ لو، اس چاند اور سورج کو دیکھ لو، سیاروں اور ستاروں کو دیکھ لو، سمندروں اور دریاؤں کو دیکھ لو. اللہ پاک نے فرمایا ہواؤں کو بھی میں نے پیدا کیا. دنیا والوں یہ ساری چیزوں کو میں نے پیدا کیا، سب کو صرف اور صرف انسان تیرے لیے پیدا کیا. سب کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا. یہ سورج کو تم دیکھتے ہو صبح نکلتا ہے سارا دن روشنی کر کے شام کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کے پوچھتا ہے خالق کائنات ساری رات میں سجدے میں پڑا رہا، صبح مجھے کیا آرڈر ہے؟ اللہ فرماتے میرے بندوں کی غلامی کے لیے دوبارہ روشنی کر، اور نکلا. حتیٰ کہ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ فرمائیں گے آج تو نے مغرب کی طرف سے نکلنا ہے، اور وہ سورج کا آخری دن. ساری زندگی مالک روشنی دیتا ہے، اور کبھی اللہ نے بل نہیں مانگا. بجلی کا بل نہ دو 2 مہینے، دیکھنا پھر تیسرے مہینے کیا ہوتا. جو اتنا محسن ہے تیری آنکھیں دیکھتی رہتی، اللہ نے کبھی آنکھوں کے دیکھنے کا بل نہیں مانگا. یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ، بولنے کے لیے زبان، دھڑکنے کے لیے دل، اور سوچ کے لیے غور و فکر کے لیے اللہ نے دماغ مہیا کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی نعمتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اور ان کے علاوہ دنیا پر یہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ فرماتے یہ سب میں نے تیری خدمت کے لیے پیدا کیے. بندے میں تو تیرا اتنا احترام کرتا ہوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا کیوں نہیں احترام کرتے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کائنات والوں آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں خالق کائنات نے ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی. اللہ نے احترام سمجھانے کے لیے نعمتیں گنائی، میں نے یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا. اور انسان میں اتنا احترام کرتا ہوں، غور کر، میں اللہ اتنا پسند بھی نہیں کرتا. ان تجتنبوا کبائر الظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بھی بچایا کرو. میں اللہ تمہیں احترام سکھلاتا ہوں، تمہیں احترام کے انداز سکھلاتا ہوں. ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے تو احترام شروع کہاں سے کرنا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اجتنبوا کثیرا من الظن. انسانیت کے احترام کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ کہ کسی مسلمان کے بارے میں دماغ میں بدگمانی نہیں کرنی. پتہ نہیں یہ کیسا ہے، آج کل ویسے تو بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، اس نے بڑی داڑھی رکھی، اندر سے یہ ایسا ہے. تو نے کسی کے اندر کھول کے نہیں دیکھا. اسلام کہتا ہے انسانیت کا احترام یہاں سے شروع کر کہ اپنا دماغ دوسرے بھائی کے بارے میں صاف کر لے، بدگمانی نہ کیا کرو. اس لیے انما الظن اسم، اپنے بھائی کے بارے میں بری سوچ رکھنا بھی گناہ ہے. اپنے بھائی کے بارے میں بری سوچ رکھنا بھی گناہ ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اور جاسوسی نہ کیا کرو، چگلیاں نہ کیا کرو، غیبتیں نہ کیا کرو. کیونکہ سب سے پہلے بندے کے اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہے. جب بندہ بدگمانی کرتا ہے تو پھر جاسوسی پر لگتا ہے، جب جاسوسی کرتا ہے تو چگلیاں کرتا ہے، جب چگلیاں کرتا ہے تو الزام لگاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے ترتیب سے بیان کیا ہے بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، چگلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ. اور تمہیں پتہ ہے کہ اسلام نے کس قدر کڑی سزا دی ہے احترام انسانیت کے اوپر دھبا لگانے والے کو. فرمایا جو بندہ کسی انسان پر الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے،
اسلام کے اندر شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دو۔ آپ کہو گے یہ کیسی احترامیت ہے کہ ادھر سے انسانوں کا احترام سے جا رہے اور ادھر سے انسان کو سنسار کروا رہے۔ اللہ کی قسم، بندے کو سنسار کرنے میں بھی انسانوں کا احترام ہے۔ اگر ایک کو سنسار کرو گے باقی ساری انسانیت زنا کی بیماری سے بچے گی۔ اس میں بھی احترام تھا کہ اس کو رجم کروا کے نشان عبرت بنایا جائے۔ اگر کسی بندے کے ہاتھ پر کینسر ہو، ڈاکٹر کہتا ہے اس کا بازو کاٹ دو، اور ڈاکٹر بازو کٹواتا ہے پورے جسم کی بیماریوں سے بچانے کے لیے۔ ڈاکٹر دشمن نہیں ہوتا۔ اسلام کہتا ہے ایک گندا ہے اس کو رجم کر دو، ختم کر دو، تاکہ پوری باقی ملت اسلامیہ اور قوم اس فحاشی اور گندگی سے بچ جائے۔ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، اور کباڑے زانی کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو اپنی زبان سے الزام لگائے، صرف انسانیت کے احترام پر دھبا لگائے زبان کے ساتھ، صرف فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، اس بندے کو 80 کوڑے مارو۔ زنا کی سزا 100 کوڑا اور تیری زبان سے نکلنے والے لفظ کی سزا۔ انسانیت کا احترام اللہ کے نزدیک کتنا ہے کہ زبان سے نکلنے والے لفظ کی سزا 80 کوڑے ہے، 80 کوڑے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کسی پر بات نہ کیا کرو بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے صحیح بخاری کے اندر اور مسلم میں حدیث ہے، جا رہے تھے ایک بندے کو دیکھا وہ چوری کر رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو چوری کرتے پکڑ لیا اور سائڈ پر لے گئے، اس کو جا کے کہا اللہ سے ڈر جا، تو چوری کر رہا تھا۔ اللہ کے جا کے اس کی اصلاح کر رہے، وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے تو چوری کی ہی نہیں، قسم اٹھا دی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی زبان سے قسم سنی تو فرمانے لگے آمنت باللہ وکذبت نفسی، یا اللہ میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں اور میں معذرت کرتا ہوں کہ میری آنکھ کوئی غلطی لگی ہوگی، اس نے تو قسم اٹھا دی، میں نہیں کہتا کہ اس نے چوری کی۔ یہ اللہ کا پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس کی قسم جھوٹی پر بھی کہتے یا اللہ میں نہیں کہتا یہ چور ہے۔ ہم کیسے ہیں؟ تھوڑی سی شک کی بنیاد پر کسی کو پکڑ کے رکھو اس کے سر پر قرآن، مانتا ہے کہ نہیں مانتا، لے جاؤ اس کو اندر، ڈنڈے لگاؤ اس کو، جوتے مارو اس کو، ابھی بھی نہیں مانتا۔ اسلام کسی انسانیت کی تذلیل کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اور یاد رکھنا نہ حق کسی پر الزام لگائے گا، چوری کا، زنا کا، دیگر ایسی کسی چیز کا۔ اللہ کی عدالت میں تو کتنا بڑا باغی اور مجرم ہے، صرف ایک حدیث سنا کے بات سمجھاتا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو سود سے بچو، سود سے بچو۔ صحابہ پوچھتے محبوب سود کتنی بری چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سود کے 70 درجے، جن میں سب سے چھوٹا درجہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ یہ سود اتنی برائی ہے، اتنی برائی ہے، جس کو بڑے شوق سے سینے سے لگاتے ہیں، راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں کسی نے آ کے اس کو بریف کیا۔ آج تک حرام کہتا تھا، آج یہ بھی کہتا کاروبار ہی ہے جی، کاروبار، پرافٹ ہے، پرافٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے لوگ سود کا نام پرافٹ رکھیں گے، شراب کا نام سرکہ رکھیں گے، اور سر عام اس کو استعمال کریں گے، اس سے بچیں گے نہیں۔ مجھے بتاؤ یہ انشورنس، یہ بیمہ پالیسیاں، یہ لکی کمیٹیاں، یہ فلاں فلاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے اس کو سود؟ کسی نے نام تکافل رکھا ہے اور کسی نے جناب شرعی پرافٹ رکھا ہے، کسی نے نام ہی بینک اسلامی رکھ دیا تاکہ اسلام کے نام پر دھوکہ کھانے والے ان بیچاروں کو تکافل کا معنی کیا پتا۔ عربی کا لفظ ہے تکافل، جس کا معنی کفالت کرنا۔ یہ بینک میں جاتے وہ کہتے دیکھو تکافل ہے، یہ شرعی اصطلاح ہے، حدیث میں آپ کو تکافل کا لفظ ملے گا۔ بھائی واقعتاً ٹھیک ہے، حدیث میں تو تکافل کا لفظ ملے گا، کہتے وہ ہم کام کر رہے جو حدیث میں لکھا ہے۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ میں تکافل کے نام پر سود کھانے لگا۔
اس کا سب سے چھوٹا درجہ سکی ماں کے ساتھ زنا ہے، اور سب سے بڑا درجہ سود کا کون سا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سب سے بڑا سود وہ ہے جس کو آج تک ہم نے گناہ نہیں سمجھا۔ بہقی ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ارب الربا الاستطالۃ فی ارض المسلم بغیر حق، سودوں میں جو بڑا سود، ارب الربا، سودوں میں سب سے بڑا سود کا جو درجہ وہ یہ ہے بغیر کسی وجہ سے کسی مسلمان پر الزام لگا کے اس کو ذلیل کرنا، بغیر وجہ سے، تو نے دیکھا نہیں، تیرے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی شواہد اور گواہ نہیں ہے، اس بیچارے کو ذلیل کروا دیا۔ یہ سودوں میں سب سے بڑا سود ہے۔ مجھے بتاؤ یہ بڑا سود ہے یا ہماری زندگی کا مشغلہ بنا ہوا ہے؟ کسی کو ذلیل کر کے ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹھے مارنا، پھر بعد میں کہنا جی میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو شغل کیا تھا۔ اور تو نے مذاق میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع کر لی، تو نے مذاق میں اپنے خالق حقیقی کو ناراض کر لیا۔ یہ کون سا مذاق ہے کہ میں پسٹل پکڑوں اور پکڑ کے فائر مار کے کہوں میں نے تو مذاق کیا ہے؟ بھائیو، جو فائر لگ جاتا ہے، جو نکل جاتا ہے، جو جان مر جاتی ہے، وہ واپس آنے کا چانس نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام سکھلانے کے لیے فرمایا لوگوں، اسلام اتنا عظیم دین ہے، وہ زندہ لوگوں کا احترام سکھلاتا ہے۔ اور زندہ لوگوں کا احترام کتنا سکھلاتا ہے کہ زندہ لوگوں میں کسی بندے کو ذلیل کرنا یہ سب سے بڑا سود ہے۔ مجھے بتاؤ، ذلیل کرنا تو سب سے بڑا سود ہے۔ جن کے پورے گھرانے کو ذلیل کیا جائے اور جس کو پکڑ کے وہ 7 سال کی زینب قصور کی بچی، اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ زیادتی کر کے پھر اس کا قتل کر کے پورے اس کے خاندان کو ذلیل کروانا، کیا سمجھتے ہو کہ یہ مسلمانوں کا کام؟ اللہ کی قسم، ایسے درندوں پر زمین نہیں پھٹتی، آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا؟ اور اینکر اور حکومتی بیٹھ کے تبصرہ کرنے والے، اپنی اپنی صفائیاں پیش کرنے والے بدبخت سارے باتیں کرتے ہیں، اور ایک کیس نہیں۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ قصور کے اندر یہ چند ماہ کے اندر 12واں کیس ہے، 12۔ اور کسی عمر کی 4 سال کی بچی، 6 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، 10 سال سے نیچے نیچے بچیوں کے ساتھ یہ کیس ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ درندے، ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسلام تو کس قدر احترام سکھلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ دنیا والوں، ایک انسان کو ناحق قتل کرنا اللہ کے نزدیک اتنا برا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا ہی قتل کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہیں، دیکھ رہے بیت اللہ کو، کہنے لگے اللہ کا گھر تیری بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے، مگر تیری حرمت سے زیادہ حرمت ایک مسلمان کی ہے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اللہ کو یہ زیادہ برا لگتا ہے بیت اللہ کی حرمت کرنے سے۔ یعنی کوئی بندہ بیت اللہ کی بے حرمتی کرے، کتنا برا لگے گا سب کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھا رہے، اور لوگوں اللہ کے گھر کو چومتے ہو، اس کو سجدے کرتے ہو، اس کا طواف کرتے ہو، تمہارے نزدیک اس کی بڑی حرمت ہے، مگر میں تمہیں مسئلہ سمجھاتا ہوں، اس سے زیادہ بھی حرمت ایک مسلمان کی ہے۔ اس میں بیت اللہ کی معاذ اللہ حقارت نہیں ہے کہ اس سے بڑی مسلمان کی حرمت، بلکہ ایک سمجھانے کا انداز تھا، لوگوں کو بتانے کا انداز تھا کہ اللہ کے گھر کا احترام تمہارے سینوں میں ماشاءاللہ بہت ہے، مگر کسی انسان پر الزام لگاتے ہوئے اس کو ذلیل کرتے، تم کبھی سوچتے نہیں اللہ کے نزدیک تو اس گھر سے بھی زیادہ ایک انسان کا احترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں پوری دنیا ہو تو اللہ پوری دنیا کو ختم کر دے۔ ایک مسلمان کی خاطر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کو ختم کرنا آسان ہے، مگر ایک مسلمان کا قتل میرے رب کو گوارا نہیں۔ اسلام کتنا احترام کرتا ہے زندوں کا، بچہ پیدا نہیں ہوا احترام کیا، جوانی میں احترام کیا، بڑھاپے میں احترام سکھلایا، حتیٰ کہ جو فوت ہو جائے، ہر مذہب کوئی کہتا ہے اس کو جلا کے ختم کر دو، پھینک دو، مگر مذہب اسلام کیسا عظیم مذہب ہے۔ فرمایا
کسر عظم المیت کا کسر الحیاء، دنیا والوں کسی مردہ کے جوڑ کو توڑنا اسی طرح گناہ ہے جس طرح کسی زندہ کے جوڑ کو توڑنا، زندہ کی ہڈی کو توڑنا جس طرح غلط ہے، مردے کو تکلیف دینا اور توڑنا بھی اسی طرح غلط ہے۔ مردوں اور میتوں کا احترام بھی اسلام سکھلاتا ہے۔ انشاءاللہ باقی بات آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام نصیب فرمائے، کما حق ہو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرما۔ اللہ مجاہدین کو غلبہ نصیب فرما، کافروں کو نیست و نابود فرما۔ میرے خالق جو مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے اکابرین جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمیں بھی آخرت کی سوچ اور فکر نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر 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 اکبر